السلام علیکم، خوش آمدید برین فیول ٹی وی لا فار آل میں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں دفعہ 502 کی، وہ دفعہ جو جھوٹے کاغذ، جعلی اشتہار، غلط معلومات، دھوکے پر مبنی پرچے اور گمراہ کن دعووں کو جرم قرار دیتی ہے۔ جعل سازی صرف ایک کاغذ تک محدود نہیں، یہ عوام کے ذہنوں پر حملہ ہے۔ قانون کہتا ہے جو چیز عوام کو دھوکے میں ڈالے وہ جرم ہے، چاہے وہ پرنٹ ہو، تحریر ہو، اشتہار ہو یا اعلان۔ یہ دفعہ سچ کی حفاظت کرتی ہے اور جھوٹ کو پکڑتی ہے۔ سیکشن 502، جعلی دستاویز یا گمراہ کن اشتہار شائع کرنا سخت جرم۔ ذرا سوچئے، ایک چھوٹی سی دکان، ایک معمولی سا کاغذ اور قیمت صرف 5,000 روپے۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا سودا لگتا ہے نا؟ لیکن یہی سودا کسی کو سیدھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک ایسے ہی قانون کی جو جعلی دستاویزات کے گرد گھومتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے بلال سے۔ یہ رہی ان کی دکان، یونیورسٹی کے بالکل قریب ایک چھوٹی سی فوٹو کاپی کی شاپ۔ دیکھنے میں تو ایک بالکل عام سا کاروبار لگتا ہے، لیکن پردے کے پیچھے کچھ ایسا ہو رہا تھا جو قانون کے نظر میں ایک بہت سنگین جرم ہے۔ قیمت تھی صرف 5,000 روپے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز کی؟ یہ قیمت تھی ایک ایسے کاغذ کے ٹکڑے کی جو کسی کی زندگی تو بدل سکتا تھا، لیکن بالکل غلط طریقے سے۔ جی ہاں، یہ قیمت تھی ایک جعلی ڈگری کی، اور یہی وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس نے بلال کو سیدھا قانون کے شکنجے میں لا کھڑا کیا۔ تو بلال کی یہ کہانی ایک بہت اہم سبق سکھاتی ہے۔ آئیے ذرا تفصیل میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں آخر ہوا کیا تھا اور اس بارے میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے۔ اچھا، تو ہوا یہ کہ بلال کی دکان چونکہ یونیورسٹی کے پاس تھی، وہ وہاں میٹرک کے جعلی سرٹیفکیٹ بیچتا تھا، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے گاہکوں کو یہ گارنٹی دیتا تھا کہ یہ سرٹیفکیٹ آن لائن ویریفیکیشن بھی پاس کر لیں گے۔ پھر ایک دن پولیس نے چھاپا مارا اور اس پر سیکشن 502 کے تحت کیس بن گیا۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے، بلال نے یہ کاغذات خود نہیں بنائے تھے، وہ تو صرف انہیں بیچ رہا تھا، لیکن قانون کی نظر میں یہ بھی ایک جرم ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سیکشن 502 ہے کیا چیز جس نے بلال کو مشکل میں ڈال دیا؟ چلیں اس قانون کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ بالکل آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جان بوجھ کر یہ جانتے ہوئے کہ یہ اصلی نہیں ہے، کوئی بھی جعلی سرکاری کاغذ جیسے ڈگری ہو گئی، لائسنس ہو گیا یا کوئی سرکاری مہر، اسے خریدتا ہے، بیچتا ہے یا استعمال کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ مجرم ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قانون نے 3 چیزوں پر واضح پابندی لگائی ہے۔ ایک، جعلی سرکاری کاغذات کو بیچنا۔ دوسرا، انہیں بیچنے کے لیے صرف پیش کرنا، مطلب آفر کرنا۔ اور تیسرا، یہاں تک کہ ان کی تشہیر کرنا یا اشتہار دینا۔ ان میں سے کوئی بھی ایک کام مشکل میں ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک بہت ہی اہم نقطے پر جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ قانون صرف بیچنے والے کے لیے نہیں ہے۔ ذرا اس مثال کو دیکھیں۔ ایک طرف تو بلال ہے جو جعلی سرٹیفکیٹ بیچ رہا ہے، اب دوسری طرف فرض کریں کہ کوئی شخص ہے جو بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے آن لائن کسی سے جعلی شناختی کارڈ خرید لیتا ہے۔ قانون کی نظر میں کیا ہوگا؟ دونوں، جی ہاں دونوں برابر کے مجرم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں جان بوجھ کر ایک جعلی چیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس لیے سیکشن 502 دونوں پر لاگو ہوگا۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے، اور اسے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اس جرم میں خریدار بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا کہ بیچنے والا۔ چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس قانون کی ضرورت ہی کیوں پڑی، مطلب یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے نا، اس سے کسی کا کیا بگڑتا ہے، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کوئی نقلی ڈیزائنر ہینڈ بیگ بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں بھی وہی کام ہو رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں فیشن کی نقل نہیں ہو رہی، یہاں تو خود قانون اور پورے سرکاری سسٹم کی ساخت کی نقل کی جا رہی ہے، اور یہ کہیں زیادہ سنگین معاملہ ہے۔ دیکھیں، اس قانون کا مقصد بہت صاف ہے۔ پہلا، سرکاری ریکارڈ کو محفوظ رکھنا۔ دوسرا، ہر قسم کے فراڈ کو روکنا۔ اور تیسرا، سب سے اہم،
سرکاری اداروں پر لوگوں کا اعتماد قائم رکھنا۔ ظاہر ہے جب ڈگریاں اور لائسنس اصلی ہوں گے تبھی تو لوگ سسٹم پر بھروسہ کریں گے نا۔ چلیں اب آخر میں کچھ بہت آسان اصولوں پر ایک تیز نظر ڈالتے ہیں تاکہ اس قانون کی موٹی موٹی باتیں ہمیشہ ذہن میں رہیں۔ اس جرم کے جو بنیادی عناصر ہیں انہیں یاد رکھنا بہت آسان ہے۔ پہلی بات، دستاویزات جعلی ہونی چاہیے۔ دوسری، وہ کسی سرکاری ادارے کی نقل ہوں۔ تیسری، یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا گیا ہو۔ اور آخری بات، ان دستاویزات کا تبادلہ ہوا ہو، یعنی انہیں بیچا یا کسی کو دیا گیا ہو۔ تو پہلا اور سب سے اہم اصول کیا ہے؟ کاغذ بھلے نقلی ہو، جیل اصلی ہے۔ دوسرا اصول، اگر کاغذ پر سرکاری مہر کی نقل ہے تو یہ ایک اصلی سودا ہے، لیکن ایک مجرمانہ سودا۔ اور آخری بات جو بہت اہم ہے، صرف جعلی کاغذ بنانا ہی جرم نہیں، اسے آگے بڑھانا، بیچنے کی کوشش کرنا یا اس کا اشتہار دینا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر سوچنا ضروری ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے، وہاں جعلی یا نقلی کا مطلب کیسے بدل رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے وقت میں اس قانون کے استعمال کی نئی شکلیں طے کرے گا۔